اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتوبوا الی اللہ من ذنوبکم۔ ضیافت پروردگار حضرت خطبہ شعبانیہ پروردگار متعال کی اس مہمان نوازی کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، ماہ مبارک رمضان اب آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ دوسرا عشرہ بھی روب اتمام ہے، اور یہی سبب ہے جیسے جیسے آخری عشرہ شروع ہوا چاہتا ہے، بہت ہی اہتمام کے ساتھ پروردگار متعال کی حجتیں روزے دار سے اس بات کا تقاضا کر رہی ہیں کہ گڑ گڑا کر مانگ، اے میرے پروردگار، اگر ابھی تک تو نے معاف نہیں فرمایا، ابھی تک میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ کوئی خطا باقی رہ گئی ہے، تو اب مجھے بخش دے۔ جیسے جیسے ماہ مبارک رمضان ختم ہوا چاہتا ہے، اللہ کی رحمت اور زیادہ جوش کھاتی چلی جاتی ہے، اور کثرت سے بہانوں سے پروردگار متعال معاف کرنا چاہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ خطبے کے اس مقام پر حضرت کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اپنے گناہ کو چھوڑ ڈالو، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف، پاک و پاکیزہ ہو جاؤ۔ اسی خطبے میں آگے چل کر حضرت ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم، تمہارے برے اعمال تمہاری جانوں کو گروی کر چکے ہیں، چاہتے ہو ان گروی شدہ رہن پر رکھی ہوئی جانوں کو آزاد کرنا، ففکوہا باستغفارکم، آؤ اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کا تحفہ طلب کرو، پروردگار متعال مجھے معاف فرما دے۔ عزیزو، خداوند متعال خود بھی تواب ہے، مجھے اور آپ کو بھی تواب دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تواب ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ پروردگار متعال توبہ کو قبول کرنے والا ہے، معافی کا تحفہ دینے والا ہے۔ اور یعنی کیا؟ خدا تواب ہے یعنی کیا؟ خداوند متعال توبہ کی توفیق عطا کرنے والا ہے۔ عزیزو، مسلسل اپنے بندے کی راہ میں راہ توبہ کو قرار دیتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان رحمت، مغفرت، برکت، یہ راہ توبہ ہی نہیں ہے تو اور کیا ہے میرے بھائی؟ جب حسن بصری کا یہ قول چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ تعجب ہلاک ہونے والے پر نہیں ہے، بلکہ تعجب اس پر ہے کہ جس نے نجات پائی، اس سختی کے ساتھ کیسے نجات پائی؟ امام نے فرمایا یہ دیکھنے کا انداز درست نہیں ہے۔ لیس العجب ممن نجا کیف نجا، اس پر تعجب نہیں ہے جس نے نجات پائی کہ کیسے پالی، تعجب اس پر ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتوں کے بعد، وسعت رحمت پروردگار کے بعد ہلاک ہوا تو کیسے ہلاک ہو گیا۔ اس طرح سے عزیزو پروردگار متعال تواب ہے، بار بار چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی جانب پلٹ آئے، مختلف مواقع اس کے لیے فراہم کرتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایک اہم ترین موقع ہے۔ اور جب بندہ تواب ہے یعنی کیا مطلب؟ ان اللہ یحب التوابین، بہت پسند کرتا ہے اپنے توبہ کرنے والے بندے کو پروردگار۔ جس طرح سے انسان کو ایک قیمتی گمشدہ شے مل جائے کیسے خوشی نصیب ہوتی ہے، ایسے اگر ایک انسان جو کہ گم کردہ راہ ہے، گناہ کے شاہراہ پر چلا گیا ہے، پلٹ کر راہ ہدایت پر آ جائے، پروردگار متعال کی رحمت اس طرح سے اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ تواب کا کیا معنی ہے عزیزو؟ قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے، ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں۔ امام معصوم سے سوال کیا گیا، آقا اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قطعاً اس کے بعد تیرے نامہ اعمال میں گناہ نہ آنے پائے۔ راوی ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگا، آقا ایسے کب ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں گناہ تو آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا پروردگار متعال ایسے بندے کو بھی پسند کرتا ہے جو ایک مرتبہ خطا سرزد ہو گئی پھر خدا کی بارگاہ میں آ جائے، دوبارہ خطا سرزد ہو گئی پھر پلٹ آئے، اصرار نہ کرے، ہٹ دھرمی نہ کرے،
گناہ پر کھڑا نہ رہے، کہیں ایسا نہ اس کا دل سیاہ ہو جائے اور پلٹنے کا موقع اس کے لیے باقی نہیں رہے۔ خدا بھی تواب ہے عزیزوں، مجھے اور آپ کو بھی چاہتا ہے کہ بار بار اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر چلے جائیں۔ قل، اے حبیب کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے گناہ کی بزرگی کو نہ دیکھ، اپنے رب کی بزرگی کو دیکھ۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اگر تو توبہ کرنے میں سچا ہو جائے، تو سنجیدہ ہو جائے، تو خود اپنا مسخرہ اور مذاق نہ اڑائے، تو تیرا رب بہترین رحمتوں کے ساتھ تجھے مغفرت کا تحفہ عطا کرنے والا ہے۔ عزیزو، جب انسان واقعی توبہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں کو کہ جنہوں نے گناہ لکھے ہیں بھلا دیتا ہے۔ چھوڑ دو اس کے گناہ، اس زمین کے ٹکڑے کو، ان اعضاء و جوارے کو کہ جس کے ذریعے سے انسان سے گناہ سرزد ہوا ہے، فرمایا تم نے گناہ دیکھا نہیں دیکھا؟ ایسا ہے کہ نہیں دیکھا تم نے، یہاں تک کہ جب کل کو قیامت کے میدان میں یہ بندہ پہنچتا ہے عزیزو، اب کوئی نہیں ہے جو اس کے برخلاف گواہی دے۔ اس طرح سے پروردگار اپنے توبہ کرنے والے بندے کو پسند فرماتا ہے، اس طرح سے پسند فرماتا ہے۔ آئیے اسی طرح سے توبہ کیجئے جس طرح سے توبہ کرنے کا حق ہے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کسی انسان نے آگے بڑھ کر کہا استغفر اللہ، فرمایا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، دیکھ رہے ہیں مولا زباں پر الفاظ ہیں عزیزوں، آج ہماری زندگیاں یہی ہو چکی ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں، دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے بے خبر ہے، اس کی گہرائیوں سے بے خبر ہے عزیزو۔ جب اس نے کہا استغفر اللہ بغیر آداب اور شرائط کے، امام نے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ یہ علیین اور بلند مرتبہ لوگوں کا درجہ ہے عزیزو۔ اہل بیت کی زندگی میں، آن حضرت کی زندگی میں، دیگر انبیاء کی زندگی میں یہ گناہ قطعاً نہیں پایا جاتا تھا، پھر بھی آن حضرت کے بارے میں ملتا ہے ہر روز 70 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ یا اپنی امت کے گناہ کے اعتبار سے یا نہیں عزیزو، یہ ظاہری گناہ، اس کا خیال بھی اہل بیت اور انبیاء اور اوصیاء کی زندگی میں نہیں پایا جاتا، لیکن جب اپنے رب کی عظمت کو دیکھتے ہیں، اپنے کردار کو دیکھتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ میں اور آپ تو گنہگار ہیں عزیزو، پروردگار نے ماہ مبارک رمضان جیسا عظیم مہینہ مجھے اور آپ کو فراہم کیا ہے، فرمایا اس طرح سے توبہ کرو جس طرح سے توبہ کرنے کا حق ہے۔ ایک، اپنے گزشتہ پر انسان نادم ہو، پشیمان ہو۔ دو، آئندہ کی نسبت سے عزم، پکا ارادہ، پروردگار اب گناہ نہیں کروں گا۔ تین، اگر حق الناس ہے اسے ادا کر دے، حق اللہ ہے، کوئی قضا ہے نماز کی، روزے کی، تو اسے ادا کر دے۔ اور پانچویں اور چھٹی شے عزیزو انسان کو بلند مرتبہ عطا کرتی ہے، وہ جسم کے حصے جو گناہ کے بجا لانے کے وقت انسان کے وجود میں بڑھ گئے تھے، اب اتنا اپنے آپ کو سختی میں رکھے کہ یہ حصے پگھل جائے۔ گناہ کے زمانے میں جو پرورش ہوئی تھی، ظاہری اعتبار سے نشر و نما ہوئی تھی، وہ ختم ہو جائے۔ اور چھٹی اور آخری شے، جس طرح سے ظاہر میں گناہ کی جھوٹی لذت لی تھی، اب اطاعت کی واقعی لذت، کہ جو ظاہر میں اس کے لیے ایک درد کا، سختی کا باعث ہے، وہ اپنے جسم کو عطا کر پھر انسان اپنی زبان پر کہے استغفر اللہ۔ اور سچے معنی میں اگر خدا کی بارگاہ میں انسان پلٹ کر آئے، ابو بصیر سچے معنی میں پلٹ کر آئے، دیکھیے خدا اس کی حجتیں کیسا استقبال کرتی۔ ابو بصیر کہتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا، رقص و سرور کی محفلیں، گناہ ظالم بادشاہ کے نوکروں میں سے عزیزو، مسلسل کہتا ہوں پلٹا پلٹا پلٹا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا ابو بصیر تو پاکیزہ انسان ہے، میں تو سر تپا گناہ میں ڈوبا ہوا، جب کبھی اپنے مولا سے ملاقات ہو میرا ذکر کرنا۔ چلے امام سے ملاقات کے لیے، ذکر کیا، فرمایا ہے ابو بصیر اپنے پڑوسی سے کہہ دے تو گناہ سے اپنے آپ کو، گناہ کے دلدل سے اپنے آپ کو نکال دے، جعفر صادق تجھ سے عہد کرتا ہے کہ خدا کی بہشت کا تجھے حقدار بنائے گا۔ پلٹ کر آئے، یہ پیغام اس تک پہنچا، ایک مرتبہ تڑپنے لگا، رونے لگا، قسم بخدا امام نے یہ پیغام میرے لیے دیا۔ کہاں امام نے یہ پیغام دیا؟ کچھ دنوں کے بعد ایک مرتبہ اسے پیغام دیا، جب پہنچے تو دروازے کے اوٹ میں کھڑا ہے، پیچھے کھڑا ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہے، کہا جو کچھ حرام کا تھا اسے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ ابو بصیر نے ضرورت کا سامان فراہم کیا، جب کوئی نیکی کی جانب قدم آگے بڑھائے تو دوسروں کی ذمہ داری ہے تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، کہ اس استقامت میں اس کی مدد کریں۔ چند دن نہیں گزرے عزیزوں، روح ہے کہ قفس عنصری سے پرواز کیا جاتی ہے، ابو بصیر سرہانے موجود ہیں، ایسے میں آنکھ کھولی اور زباں پر یہ جملہ آیا ہے ابو بصیر مولا نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، مولا نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ آئیے عزیزو میں اور آپ سچے ہو جائیں، جعفر صادق کے آبا و اجداد بھی میرے اور آپ سے اسی بات کا پیغام دے رہے، آؤ گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، خدا کی بارگاہ میں اچھے مقام و مرتبے کی ہم ضمانت دیتے ہیں۔ اور چھٹے امام کے فرزند زمانے کا امام بھی میرے اور آپ کو اسی طرح سے پکار رہا ہے، جعفری مذہب کے ماننے والے اپنی زندگی میں بہتری لے آ،
آئیے عزیزو اس طرح سے توبہ کیجئے جس طرح سے توبہ کرنے کا حق ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب امیر المومنین کے پاس 4 مرتبہ اس گناہ کرنے والے نے اقرار کیا، فرمایا یا ہاتھ اور پیر باندھ کر بلندی سے زمین پر گرا دیا جائے، یہ ہے حد، یا سر کو تن سے جدا کر دیا جائے تلوار کے ذریعے سے، یہ ہے حد، یا آگ میں جلا دیا جائے۔ توبہ کرنے والا ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا آقا اس میں سخت ترین سزا کون سی ہے؟ فرمایا آگ میں جلانا۔ کہا اجازت دیجئے 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھی، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کی، پروردگار تیری حجت کی بارگاہ میں آیا، سخت ترین سزا کا انتخاب کیے، فقط اتنا تجھ سے تقاضا ہے کہ آخرت کی آگ سے مجھے بچا لینا، آخرت کی آگ سے میری حفاظت کر لینا۔ بس عزیزو یہاں اس کا آگ میں جانا، وہاں امیر المومنین کی آنکھوں میں گریا اور زبان پر یہ جملے، تو نے آسمان کے ملک اور فرشتوں کو رلا دیا ہے، خدا نے تجھے معاف کر دیا، دیکھ آئندہ زندگی میں گناہ نہ آنے پائے۔ آؤ عزیزو ماہ مبارک رمضان کے ان ڈھلتے ہوئے دنوں میں، ان ختم ہونے والے دنوں میں، آدھے سے زیادہ ماہ مبارک رمضان مکمل ہو چکا ہے عزیزو، خداوند متعال سے مانگیے پروردگار ہمیں حر بنا دے، ہمیں گناہ کبیرہ اور صغیرہ سے آزادی عطا کر دے۔ جب حر نے کہا آقا سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا ہے، چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ دوں، امام نے اجازت دی، یہاں تک کہ وہ وقت آیا سر مطہر حر کو اپنی آغوش میں لیا، زبان پر جملے آئے تو حر ہے جیسے تیری ماں نے تیرا نام رکھا، تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے۔ پروردگار تجھے تیری پاکیزہ حجتوں کا واسطہ، تجھے ماہ مبارک رمضان کے ان آخری ایام کا واسطہ، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے، ہمیں واقعی توبۃ النصوح تک پہنچنے والوں میں سے قرار دے، اور اے میرے پروردگار زمانے کے امام کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کی دعائیں ہمارے شامل حال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔